بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 49ویں نمبر پہ ہے 49۔ اس سورت کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب، گفتگو، اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، آپ کے سامنے کون سا طرز عمل اختیار کیا جائے یہ بیان کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے کوئی کام نہ کرو جب تک تمہیں حکم نہ دیا جائے۔ لا تقدموا، کسی کام کے اندر پہل نہ کرو۔ ایک صحابی نے قربانی کر لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے سے پہلے۔ اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کے کام سے پہلے یہ کام کر لیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قربانی ایک ذریعہ قرب ہے، لیکن وہ قرب کسی وسیلے سے کسی واسطے سے کیا جائے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اونچا نہ کرو کہ تم ایک دوسرے سے چیخ چیخ کر چلا چلا کر بات کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بحث، ایک مباحثہ چلا اور ایک دوسرے سے آوازیں اونچی ہونے لگیں۔ روایات مختلف ہیں۔ حضرت ثابت بن حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ہے۔ جس کے بارے میں بھی ہو، حکم یہ دیا گیا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو ہرگز بلند نہ کرو، اونچا نہ کرو۔ تم ایسے گفتگو کہتے ہیں جس طرح کہ عام ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے۔ جب نبی کی بارگاہ میں ہو اپنی آوازوں کو پست رکھو، لے سانس بھی آہستہ۔ یہاں تو سانسیں بھی بڑی آہستگی سے لی جاتی ہیں، قدموں کی چاپ تک نہ آئے، لوگ سانس روک روک کر چلتے ہیں۔ تو بہرحال اس سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کئی مسائل بیان کیے ہیں۔ دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، ان کے درمیان صلح کرانا، انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان اللہ یحب المقسطین، جو فیصلہ کرائے گا عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جو دینی بھائی ہیں ان کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا حکم دیا گیا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ رحم کیا جائے۔ اور پھر مسلمان مومن اور مرد عورتوں مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو برے القابات سے، برے ناموں سے گھٹیا نہ کہو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، بہتر ہے کہ وہ تم سے بہتر ہے جسے تم کچھ کہہ رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، برے ناموں سے پکار رہے ہو۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کو دوسرا، اور غیبت کرنا، بہتان تراشی، الزام تراشی، ایک دوسرے پہ لگانا۔ ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ غیبت کرنا ہے، تہمت لگانا ہے، الزام لگانا ہے، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ انسان تمہیں ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام سے، کلکم آدم و آدم من تراب،
سے پیدا کیا گیا ہے لتعارفو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، شعوبا و قبائل لتعارفو، تمہارے قبیلے اور تمہاری شاخیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ کلکم من آدم و آدم من تراب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا فضل، کوئی فضیلت کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کوئی فضیلت حاصل نہیں الا تقوی، تقوی۔ اور پھر یہ مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں، وہی سچے، وہی پکے مسلمان ہیں۔ اور بعض لوگوں نے احسان جتلانا شروع کر دیا، یمنون علیکم السلام، آپ پر احسان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لیں، تو آپ نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ تم یہ احسان اللہ پر جتلاؤ جس نے تمہیں یہ ہدایت دی ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس حضرہ حجرات کو یا اس کے نقش کو لکھ کر اپنے گھر میں لٹکائے، تمام قسم کے فسادات، جھگڑے، لڑائیاں، غیبت، بہتان، الزام تراشی سے محفوظ رہے گا، صلح، امن اور چاشنی سے رہتے ہیں۔ یہ اس کا ایک فائدہ ہے، خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، امن اور صلح پسندی سے گھر کے اندر رہا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن پاک پورے کا پورا اندر موجود ہے، اس کو لکھ کر لگانے سے کیا ہوگا؟ ایک خاص ذہنی کیفیت، ایک نفسیاتی سوچ ہوتی ہے، ایک بندے کے ہاتھ کے اندر، اس کی کلام کے اندر، اس کی زبان کے اندر تاثیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے قرآن سارے کا سارا پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی کو مخصوص کیوں کیا گیا؟ سورہ مزمل کو مخصوص کیوں کیا گیا؟ تسبیحات ساری کی ساری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کے اوقات کیوں بتائے گئے ہیں، ان کی تعداد کیوں بتائی گئی ہے؟ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو اس لیے شیاطین کے شر سے، جنات کے کارستانیوں سے وہ گھر محفوظ رہے گا۔ اور اگر اس کو لکھ کر اس کا پانی ایسی عورت کو پلا دیا جائے جس کے بچے بیمار رہتے ہوں، پیدا ہونے کے ساتھ ہی بیماری کا شکار ہو جاتے ہوں، موت کے منہ میں چلے جاتے ہوں، طرح طرح کی امراض، شیاطینی عمل، اس کے بچے پیدا ہونے کے ساتھ ہی مر جاتے ہوں، فوت ہو جاتے ہوں، مختلف امراض کا شکار ہوتے ہوں، تو ان کو یہ گول کر پلا کر لکھ کر گلے میں ڈالا جائے، پلایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فضل کرتا ہے، بچے صحیح سلامت تندرست پیدا ہوں گے، اور جملہ آفات و بلیات سے بندہ محفوظ رہے گا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ تمام بیماریوں کا علاج اس کے اندر ہے، تمام مشکلات کا حل اس کے اندر ہے، تمام حاجات اس کے اندر ہیں، تمام روحانی ترقیاں اس کے اندر بند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کے ساتھ عقیدت، محبت، چاہت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھے، اور اس دنیا سے خاتمہ بالخیر کے ساتھ، خاتمہ بالخیر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ لے جائے، اور یہ حشر میں بھی، قبر میں بھی، ہر جگہ ساتھ دینے والی کتاب ہے، ساتھ دینے والا کلام ہے۔ جہاں سے بھی عذاب آئے گا، یہ اٹھ کر سامنے کھڑی ہو جائے گی، ڈھال بن جائے گی۔ اللہ سب کو پڑھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔